حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا ہم اثر کوئی نہیں ہو سکتا، نبوت اور رسالت کا ہم اثر کوئی نہیں ہو سکتا، برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر کوئی کہے کہ اس کی بھی 2 آنکھیں میری بھی 2 آنکھیں، ان ہاتھوں کو دیکھ کر کوئی کہے اس کے بھی 2 ہیں میرے بھی 2 ہیں، ان قدموں کو دیکھ کر کوئی کہے اس کے بھی 2 ہیں میرے بھی 2 ہیں، ان کی چال چلن کو دیکھ کر کوئی کہے کہ اس کی چال بھی ایسی ہے، میں بھی ویسے چل سکتا ہوں۔ اگر گرفت کو دیکھ کر کوئی کہے یہ بھی پکڑ سکتا ہے میں بھی پکڑ سکتا ہوں، تو ان ظاہری مقافات کو دیکھ کر اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا ہے تو نہیں بھائی، تیری چال فرش زمین پر ہے، نبی کی چال عرش بری پر ہے، ان کے برابر نہیں ہو سکتا، ان ظاہری اعضاء کے باوجود ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے اعضاء کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت ربانی ہوتی ہے۔ اگر نہیں تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو چیلنج فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم بڑے کمال والے ہیں، بڑے مقامات درجات والے ہیں، ہم بڑی عظمتوں والے ہیں، آؤ پھر سامنے آؤ، اور تم میں سے کوئی آئے اور گیلی مٹی لے کر گیلی مٹی کا ایک پرندہ بنائے اور پرندہ بنا کر پھر اسے میرے سامنے لے کر آئے، میں بھی ایک پرندہ بناتا ہوں، پرندہ تم بھی بناؤ، دیکھتے ہیں میں پرندہ مٹی کا بناؤں گا، میں اس میں فقط پھونک ماروں گا وہ پرندہ اڑ جائے گا، فَأَنفُخُ میں اس میں پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وہ پرندہ اللہ کے حکم سے اڑ جائے گا۔ اگر تم اس مقام اور مرتبے کے برابر ہو تو آؤ سامنے آؤ اور پرندہ بناؤ اور اس میں پھونک مار کے اسے اڑا کر دکھاؤ۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ میں ہوں جو مادرسات اندھوں کو فقط دعا کی برکت سے زندہ کر دیا، برس والوں کو کوڑ والوں کو فقط حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا ارشاد فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرماتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ درجات ہیں جو قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی اس 48, 49, 48 اور 49 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو نبوت میرے نبی کے صدقے سے ملی ہے، جن کو نبوت ہے، جن کو نبوت میرے نبی علیہ السلام کے صدقے سے ملی ہے، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حال ہے تو میرے نبی کا مقام کیا ہوگا؟ آگے فرمایا کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں خبر دوں گا، میں علم والا ہوں، میرے پاس تم صبح علم داؤ گے تو تمہیں صبح نور کی علم کے نور سے نورانی کیا جائے گا، اگر شام کو آؤ گے تو شام کو علم کے فیض سے آپ کو فیضیاب کیا جائے گا، جس لمحے آپ کو علم کی ضرورت ہوگی آپ بتائیں کہ یہاں تک کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھا پی کر آ رہے ہو، میں میرے پاس آؤ گے تو تمہیں بتاؤں گا تم کیا کھا کے آئے اور اپنے گھروں میں پھر بچا کے کیا رکھ کے آ گئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا مقام یہ ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم غیب کا یہ مقام ہے، آپ کا علم غیب بیان ہو رہا ہے یہاں پہ، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم گھروں میں کھا پی کے آؤ گے تو میرے پاس مسجد میں آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا تم گھر میں یہ کھا کے آئے، یہ کیا ہے؟ بولے تو صحیح، یہ کیا ہے؟ علم غیب کون سا ہوتا ہے جو ظاہراً حواس خمسہ سے جو وہ معلوم نہ ہو سکے، آزادی آنکھ جسے نہ دیکھ سکے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ گھر میں کیا کھا رہے ہیں اور کھانے کے بعد پیٹ بھرنے کے بعد کچھ بچ گیا تو اسے بچا کے انہوں نے اپنے وقت کے جو فریزر تھا اس میں رکھ لیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں اس وقت جو ان کا کوئی سیفٹی والا آلہ تھا جہاں پہ سیو کیا جاتا تھا وہاں پہ انہوں نے اب نیکسٹ ٹائم کے لیے بچا کے رکھ لیا ہے، تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم انہوں نے نیکسٹ ٹائم کے لیے جو بچا کے رکھ لیا ہے۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے نہیں، لیکن آپ نے فرمایا اُنَبِّئُكُم، ہاں میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا۔
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ان سے بھی زیادہ ہے. سیدی امام علیہ سنت آل حضرت امام احمد رضا رضی اللہ علیہ رحمۃ الرحمن آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے. حضرت عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں اور میرے آقا کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے ہیں. میرے آقا کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے ہیں. اب اس کو دیکھ کے اگر کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مردے زندہ کیے تھے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کوئی مردہ زندہ نہیں کیا, اس ایک نوعیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام زیادہ ہے. آپ کے فہم میں, گمان میں, شعور کے کسی پچھلے درجے پر, کسی دوسری, جب وہ انسان کی فہم و فراست کے پچھلے کمرے کے اندر کوئی چیز آ جائے اور جس کے ذہن میں یہ چیز آ جائے, پھر وہ ٹی وی پر ڈاکٹر ذاکر نائک, ذاکر نالائک, اس لعنتی سے کسی نے پوچھا, عیسائی کھڑا ہوا, اس نے سوال کیا کہ آپ کی کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے زندہ کیے, جبکہ آپ کی کتاب قرآن کے اندر موجود نہیں ہے کہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے زندہ کیے. تو اس ایک نوعیت کے ساتھ بتائیں مقام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ ہے یا حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ ہے؟ اس سے سوال کیا, وہ آگے سے سوچ میں پڑا, علم سے بے بہرا شخص, وہ کہنے لگا ہاں یہ تو واقعی ہے, قرآن مجید میں ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے مردے زندہ کیے ہیں, یہ تو قرآن میں موجود ہے. اب قرآن کے اندر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا موت, کسی مردے کو زندہ کرنا, یہ تو قرآن میں تو موجود نہیں ہے. لہذا اس نے رجوع کیا احادیث کی طرف, تو خود ہی اپنے ذہن کے اندر ہی کہتا ہے کہ ہاں احادیث میں کچھ روایتیں ہیں کہ جن سے مردے زندہ کرنے کی جب وہ توثیق ملتی ہے, لیکن وہ روایتیں بھی میرے نزدیک ضعیف ہیں, وہ روایتیں بھی میرے نزدیک ضعیف ہیں. لہذا اس ایک نوعیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ان جاہلوں سے, عقل سے بے بہرا لوگوں سے, کہ جنہیں علم کی عین تک کا واسطہ نہیں ہے, اور قرآن و سنت کی جب وہ ترجمانی کرنے کے لیے بےایمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور خدا کی مخلوق کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا فرماتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں نہ عیسیٰ کو بھیجتا, نہ موسیٰ کو بھیجتا, نہ آدم کو بھیجتا, نہ جنت کو پیدا کرتا, نہ دوزخ کو, حتیٰ کہ لولا لما خلقت الافلاک, میں نے زمین و آسمان نہیں بنانے تھے, لولا لما اظہرت الربوبیہ, اگر آپ نہ ہوتے تو میں نے اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہیں کرنا تھا. اس بےایمان کو ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ مقام اور درجہ کس کا زیادہ ہے. آئیں ایک چیز سمجھ لینا, سبحان اللہ, ایک چیز ہوتا ہے کہ مردے کا زندہ کرنا, تو جو میری طرف رکھیے گا, سبحان اللہ, ایک ہے مردے کا زندہ کرنا. کون سے مردے کا زندہ کرنا؟ اس مردے کا زندہ کرنا کہ جس وجود کے اندر سے حیات آئی, زندگی آئی, اور اس میں سے زندگی ایک مرتبہ آ کے گزر کے نکل گئی, اس میں سے زندگی آ کر نکل گئی, اس وجود کے اندر اس جس میں ایک مرتبہ زندگی رہی ہے, اس میں دوبارہ زندگی کا بلانا. ایک یہ ہے, توجہ ہے, سبحان اللہ. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کسی ایسی چیز میں زندگی کا داخل کر دینا کہ انسان کی عقل کے اندر بھی نہ ہو کہ یہ چیز بھی زندہ ہو سکتی ہے, یہ چیز بھی زندہ ہو سکتی ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا خدا کے سوا کہ کسی وجود سے زندگی نکل گئی اور اس وجود کے اندر کوئی زندگی تمہارا لا سکے, ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. پیارے عیسیٰ, آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ اس وجود کے اندر زندگی تمہارا لا سکتے ہو, لیکن یہ آپ کا مقام ہے. کوئی بےایمان یہ نہ سمجھے کہ یہ آپ کے مقام کی وجہ سے, اس سے
والے. اور رسول کریم علیہ السلام کی طرف چل کے آیا کہ نہیں آیا؟ آقا علیہ السلام پہاڑی علاقوں سے گزرے تھے, پہاڑوں کے اندر سے آوازیں السلام علیکم یا رسول اللہ کی میرے دوستوں سنائی دی کہ نہ دی؟ مجھے بتاؤ, کبھی کسی نے پہاڑوں کے اندر بھی زندگی دیکھی ہے؟ کبھی پتھروں کے اندر بھی زندگی دیکھی ہے؟ کبھی لکڑیوں کے اندر زندگی دیکھی ہے؟ کبھی ان چاروں دیواروں کے اندر زندگی دیکھی ہے؟ فرمایا کہ وجود کے اندر زندگی پیدا کرنا اے عیسیٰ آپ کا کمال ہے, ان چاروں دیوار کو زندہ کرنا مصطفیٰ کا کمال ہے. یہ بے ایمان کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو آقا علیہ السلام نے مردہ نہیں زندہ کیا. تیرے جیسے بے ایمان اس وقت بھی مردہ تھے. تیرے جیسے بے ایمان ابو جہل کی صورت میں, ابو لہب کی صورت میں, عتبہ شیبہ کی صورت میں, عبداللہ بن ابی بن سلول کی صورت میں اس وقت بھی مردہ تھے. رب کعبہ کی قسم, خداوند قدوس نے اپنے حبیب کے صدقے جنہیں زندگی عطا کی. حبشہ سے بلال چل کر آیا, زندہ رہا کہ نہ؟ فارس سے حضرت سلمان چل کر آئے, زندگی ملی کہ نہ؟ خالق کائنات نے روم سے حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, زندگی ملی کہ نہ؟ خدا فرماتا ہے یہ جو پہلو میں رہنے والے ہیں تمہیں نہیں مانتے, یہ مردہ ہے. رب کعبہ کی قسم مردہ ہے. اور جنہیں میرے مصطفیٰ کو مان لیا وہ بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان بریلوی کیوں نہ ہو, وہ زندہ ہے. اس لیے دوستان عزیزان گرامی قدر, خالق کائنات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وہ مقام, وہ درجہ, وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ کسی کو ملنا تو دور کی بات ہے, کسی کے گمان میں نہیں آ سکتا, کسی کے گمان میں نہیں آ سکتا.